بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جہاں بھی ہوں سلامتی کے ساتھ رہیں۔ آپ سن رہے ہیں دین اسلام 518 چینل۔ پورا مکمل سنیں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ سبسکرائب نہ کیے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ کام کرنے میں ہمت اور حوصلہ افزائی ہو۔ آج ہم نماز عید کا طریقہ اور اس کے متعلق چند اہم مسائل بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ جمعہ کی نماز کی صحت اور وجوب کے لیے جو شرائط ہیں وہی شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہیں، سوائے اس کے کہ جمعہ میں خطبہ فرض اور شرط ہے اور نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور عیدین یعنی عید اور بقرعید کی نماز میں خطبہ شرط یعنی فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ بقیہ سب شرائط وہی ہیں جو عام نمازوں کے لیے ہیں، مثلا پاک ہونا کپڑے کا اور بدن کا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ نماز عید پڑھنے کا طریقہ سن لیں کہ نماز عید سے یعنی عیدین، عید کی نماز اور بقرعید کی نماز، دونوں نمازوں کا طریقہ ایک ہی ہے، تو اس لیے عیدین کی نماز شروع کرتے وقت مقتدی کے دل میں یہ استحضار رہے کہ میں قبلہ رو ہو کر اس امام کے پیچھے 2 رکعت واجب نماز ادا کر رہا ہوں، جس میں 6 زائد واجب تکبیریں ہیں۔ نیت کے لیے یہ استحضار کافی ہے، زبان سے نیت کے کلمات ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اور ویسے کسی کو یاد بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ 1 سال بھر کے بعد تو نماز عید کا موقع آتا ہے، تو ایک مرتبہ بتانے میں کوئی یاد نہیں کر سکتا، اس سے یہ اتنا معلوم ہونا ضروری ہے۔ باقی اگر کسی کو یاد ہو کوئی زبان سے بھی یہ کر لے جیسا کہ بتایا جاتا ہے امام کے ذریعے، تو بھی ناجائز بھی نہیں ہے، جائز کہہ سکتا ہے۔ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ، سب سے پہلے نیت کر لیں گے کہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی یا عید الفطر کی امام کی ابتدا میں پڑھ رہا ہوں جو کہ واجب ہے، بس اتنا کافی ہے۔ باقی رات 6 زائد تکبیر ہے تو وہ تو ہے ہی، جس طریقے سے وطر کی نماز ہے اس میں بھی 1 زائد تکبیر ہے، 1 زائد دعا قنوت ہے، لیکن نیت میں یہ کہی نہیں جاتی، کہنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی کہ میں 3 رکعت نماز وطر پڑھ رہا ہوں 1 زائد تکبیر اور 1 زائد وطر کے ساتھ، کوئی نہیں کہتا، کیونکہ وہ اس کا تو حصہ ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کا ایک حصہ ہے 6 زائد تکبیر، تو اس کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہہ لینا اور نیت کرنا کافی ہے کہ میں 2 رکعت نماز عیدین کی یعنی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز امام کی ابتدا میں واجب ادا کر رہا ہوں۔ یہ نیت کر لیں تو نیت کرنے کے بعد جو ہے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ جب ثنا پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے 3 مرتبہ تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ، اور تینوں کے درمیان میں تھوڑا سا فصل رہے گا، رک رک کے کہیں گے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلی 2 تکبیروں کے بعد تو ہاتھ چھوڑتے رہیں گے اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اب ہاتھ باندھ لیے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورہ ملائیں گے، پھر رکوع سجدہ کر کے رکعت مکمل کر لیں گے۔ یہ 1 رکعت ہو گئی۔ دوسری رکعت میں سب سے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ پڑھیں گے، پھر سورہ پڑھنے کے بعد اب رکوع میں نہیں جائیں گے بلکہ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
یہ 3 تکبیریں کہیں، ان تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے چوتھی تکبیر رکوع کے لیے کہیں گے، اور جس طریقے سے رکوع میں جانے کے لیے عام نمازوں میں تکبیر کہی جاتی ہے تو ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، اسی طریقے سے اس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر بقیہ نماز جس طریقے سے آپ پوری کرتے ہیں اسی طریقے سے اس نماز کو بھی رکوع سجدہ تحیات درود شریف دعا وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر کر پوری کر لیں گے۔ اب کچھ مسائل رہ گئے ہیں، اس لیے کہ جس طریقے سے اور نمازوں میں آدمی کی رکعت چھوٹ جائے تو اس کو آدمی پورا کرتا ہے، اس کا طریقہ معلوم ہے کس طریقے سے پوری کی جاتی ہے، لیکن عید کی نماز چونکہ سال میں 1-2 مرتبہ آتی ہے اور چونکہ عموماً چھوٹتی بھی نہیں ہے، لیکن اگر عید کی نماز چھوٹ جائے، ایک رکعت چھوٹ جائے یا کچھ زائد تکبیریں چھوٹ جائیں تو اب اس کا کیا حکم ہے اور کس طریقے سے پوری کی جائیں گی، ان سے کچھ مسائل سن لیں۔ عید کی نماز میں مسبوق اسی کو بولتے ہیں جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، تو مسبوق ہونے کی کئی صورتیں ممکن ہیں، ہر ایک کا حکم ہم الگ الگ بیان کر دے رہے ہیں۔ پہلی صورت کہ جس کی نماز عید میں پہلی رکعت چھوٹ گئی ہو تو وہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد جب کھڑا ہو تو سب سے پہلے وہ ثنا پڑھے گا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھے گا اور کوئی ایک سورہ پڑھے گا، اور جب ایک سورہ پڑھ کے بعد اب جو رکوع میں نہیں جائے گا بلکہ 3 زائد تکبیرات کہے گا، پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع سجدہ کر کے بقیہ نماز پوری کرے گا۔ دوسری صورت کہ جو شخص امام کے ساتھ اس حال میں آ کر شریک ہوا کہ امام پہلی رکعت کی زائد تکبیرات کہہ کر قرأت شروع کر چکا تھا، جو زائد تکبیریں پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں وہ زائد تکبیریں کہہ لیا تھا اور امام جو ہے قرأت شروع کر چکا تھا، تو اب جو ہے یہ بعد میں آنے والا مسبوق شخص تکبیر تحریمہ کہہ کر زائد تکبیرات کہہ لے اور پھر جو اس کے بعد خاموش رہ کر امام کی قرأت سنے۔ تیسری صورت اگر امام کو رکوع میں پایا، یعنی اس مقتدی جو ہے ایسے ٹائم آیا کہ امام پہلی رکعت میں زائد تکبیرات قرأت اور سورہ پڑھ کے رکوع میں چلا گیا تھا اور اس نے رکوع میں پایا، تو اب اگر امام کے ساتھ رکوع چھوٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو، یہ خطرہ نہ ہو کہ اگر ہم زائد تکبیریں کھڑے کھڑے کہیں گے تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا تو پوری رکعت ہی چلی جائے گی، تو اگر امام کے ساتھ رکوع چھوٹ جانے کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہو تو ایسی صورت میں تکبیر تحریمہ وہ اللہ اکبر نیت باندھ کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر کھڑے کھڑے زائد تکبیرات بھی کہہ لیتی، اور پھر جو ہے قرأت وغیرہ تو کرنی نہیں ہے، اس کے بعد امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے۔ چوتھی صورت اگر رکوع چھوٹ جانے کا خوف ہو کہ اگر ہم کھڑے کھڑے اپنی زائد تکبیرات بھی پوری کریں تو امام جو رکوع سے اٹھ جائے گا تو ہماری پوری رکعت ختم ہو جائے گی، یہ رکعت ہی چھوٹ جائے گی، اگر یہ خطرہ ہو تو تکبیر تحریمہ صرف کہے اللہ اکبر جو نیت باندھنے کے لیے کہی جاتی ہے اور رکوع میں فوراً تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور پھر رکوع کی حالت میں ہی جو ہے جو زائد تکبیریں کھڑے ہو کے کہی جاتی ہیں وہ رکوع کی حالت میں جو ہے زائد تکبیرات کہے، اور رکوع میں اگر زائد تکبیرات اور رکوع کی تسبیحات دونوں ادا کر سکتا ہو تو دونوں کو جمع کر لے، دونوں پڑھ لے، ورنہ تسبیحات کو چھوڑ کر صرف تکبیرات کہہ لے گا رکوع میں۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ پانچویں صورت اور اگر رکوع میں تکبیرات پوری ہونے سے پہلے امام نے سر اٹھا لیا، یعنی مقتدی آیا اللہ اکبر نیت باندھ کے پھر رکوع میں گیا ابھی ایک ہی 2 مرتبہ تکبیر زوائد پوری کیا تھا کہ امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، تو جتنی تکبیرات باقی رہ گئی ہوں وہ ساقط ہو جائیں گے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ امام کی ابتدا میں آپ بھی رکوع سے کھڑے ہو جائیے۔ چھٹی صورت اور اگر دوسری رکعت مکمل ہونے کے بعد اس وقت پہنچا، اب تک تو پہلی رکعت کا مسئلہ چل رہا تھا، لیکن اگر
مقتدی اس وقت پہنچا جب دوسری رکعت مکمل ہو چکی تھی۔ جب امام قیت وغیرہ کر کے تینوں تکبیریں کہہ چکا تھا دوسری رکعت کا بھی، تو ویسے ہی کرے جیسے پہلی رکعت کے بارے میں لکھا گیا ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد کھڑے ہو کر تکبیریں کہہ کر رکوع میں مل سکتا ہو تو کھڑا ہو کر یہ تکبیریں کہے، ورنہ یہ تکبیرات رکوع میں کہے۔ اس کے دوسری رکعت تو ہو گئی، اور پہلی رکعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی الگ سے پوری کرے گا، جس کا طریقہ وہی ہے جو پہلے لکھا گیا ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے اور سورت ملائے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہے اور تینوں مرتبہ ہاتھ چھوڑ دے گا، اور چوتھی تکبیر بنا ہاتھ اٹھائے کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے گا، اور پھر جس طریقے سے باقی نمازیں پوری کرتا ہے اسی طریقے سے نماز مکمل کر لے گا۔ ساتویں صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس وقت پہنچا جب امام دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھا چکا تھا، امام دوسری رکعت کا بھی رکوع کر کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ چکا تھا، سر اٹھا چکا تھا، مگر اس صورت میں دوسری رکعت کا رکوع نہ ملنے کی وجہ سے اس کی دونوں رکعتیں فوت ہو گئیں، اسی کی دوسری رکعت کی بھی نہیں ملی ہے تو رکعت دونوں چھوٹ گئی۔ یا اس وقت پہنچا جب امام دونوں رکعتیں پڑھ کر تشہد میں بیٹھ چکا تھا، اتحیات میں بیٹھا ہوا تھا، مگر ابھی سلام نہیں پھیرا تھا، تو ان دونوں صورتوں میں مقتدی کو چاہیے کہ نیت باندھ کر امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد کی دونوں رکعتیں حسب قاعدہ جس طریقے سے امام پڑھا ہے کہ پہلی رکعت میں جو ہے ثنا کے بعد 3 زائد تکبیرت کہے گا، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیرات کہے گا۔ اس طریقے سے جو ہے نماز اپنی پوری کر لے گا۔ اب رہ گیا عیدین کی نماز میں سجدہ سہو کا حکم۔ تو عید اور بقرعید کی نماز میں اگر کوئی واجب ترک ہو جائے یا فرض کوئی چیز تھی جو مقرر ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یا کوئی اور موجب سجدہ سہو صورت پیش آ جائے، تو اگر مجمع بہت زیادہ ہو، کثیر مجمع ہو، اور فتنہ پھیلنے کا خوف ہو کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ امام نے کیا کیا ہے، بھائی سجدہ سہو کیا کیا کیا، تو کوئی سلام پھیرے کوئی سجدہ، نماز گڑبڑانے کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر عید کی نماز میں سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا، ساکت ہو جائے گا۔ لیکن مجمع کم ہو، یہ ہوگی نہیں جو ہے امام مقتدی حضرات بھی سجدہ سہو کر لیں گے، اس میں کسی کو جو ہے شبہ اور کنفیوژن نہیں ہوگی، کوئی کنفیوز نہیں ہوگا، تو پھر سجدہ سہو کر سکتا ہے، کرنے کی اجازت ہے، ورنہ فقہا نے جو ہے اسے ساکت کہا ہے، معاف کہا ہے، بنا سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مسئلہ سمجھ چکے ہوں تو فللہ الحمد، اگر نہ سمجھے ہوں تو پھر سے سن لیں، سمجھ میں آ جائے گا، اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو تک بھی اس پیغام کو، اس مسائل کو پہنچائیں تاکہ وہ حضرات بھی عیدین کے متعلق سے صحیح مسائل انہیں معلوم ہو سکے۔